اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس امت کو استغفار نصیب فرمایا۔ میرے دوستو، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ اپنی مجالس میں ذکر کرتے ہیں کہ دو جملے لوگوں کی زبان پر بڑے ثقیل اور بہجل ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلا جملہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہیں، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ کوئی تواضع نہیں ہے۔ کیوں اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو غلط کہتے ہو؟ اپنے آپ کو صاف بیان کیا کرو، اپنے آپ کو پاک بیان کیا کرو۔ جب گناہ کو مٹانے کا تذکرہ، گناہ کو مٹانے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو گنہگار کہیں؟ یہ پہلا جملہ کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ کہ ہم اپنے آپ کو دنیا دار کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرمایہ دار کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بھی لوگوں کی زبان پر درست نہیں، بڑا ثقیل اور بہجل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور اس جسم سے روح کے نکلنے کی دیر ہے، سارے سرمایہ ختم ہو جائیں گے، سارے دنیا دار، سارے دنیا کے عہدے ختم ہو جائیں گے، ایک سرمایہ ہمارے پاس باقی رہے گا، اور اس سرمایہ کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے، اور اس سرمایہ کا نام ہے ایمان۔ میرے دوستو، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم لوگوں کو کیوں کہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے؟ انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ انسان کے اندر اللہ نے دو مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی اور برائی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ انسان سے بھول سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کو مٹانے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندو، اے میرے بندو، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تمہارا راستہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے، کیا کرو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، استغفار کر لو، آنکھوں سے آنسو بہا لو، تو آنکھوں کے آنسو سے جو وہ آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے تو نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے، ہم اسے استعمال کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور اپنے آپ کو گنہگار نہ کہا کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، ہم مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کر ہم تو ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں عاجزی کر رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم پاک ہیں، ہم اچھے ہیں، اور اللہ نے اس گناہ کو مٹانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے واجب الاحترام، یہ عاجزی اور تواضع انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہگار کہنا یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ کوئی تواضع نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، اپنا ایک باشعور زندگی گزاریں۔ اور پھر اگلی ایک اہم بات کہ گناہ کرتے ہیں اور نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں، اور نافرمانی اللہ کی کرنے کے بعد وہ گناہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں۔ میرے دوستو، جس کی نافرمانی کی ہے اس کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس کے سامنے جا کر روئیں، اس کے سامنے جا کر گڑ گڑائیں، لوگوں کو نہ کہیں کہ ہم گناہگار ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو جملے کہ ہم گنہگار ہیں، نمبر 2 ہم دنیا دار ہیں، یہ دونوں جملے اپنی زبانوں سے نکال دیں۔ کیوں؟ ہم دنیا دار ٹھیک ہے، ہم اہل ایمان ہیں،
میرے دوستو ہم اہل ایمان ہیں اور یہ ایمان ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔